مصور 24ویں منزل سے گر کر مر جاتا اگر عین اس وقت اجنبی آگے نہ بڑھتا اور اس کی تصویر خراب نہ کر دیتا۔ ہم لوگ اکثر اپنی برسوں کی محنت اکارت ہونے پر افسردہ ہو جاتے ہیں۔ ہم ناکامیوں، بار بار کوشش کے بعد ناکامیوں اور اپنی بد نصیبیوں کا شکوہ کرتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی ایک ایسے شخص کی اور ایسے مصور کی ہے جس نے 24ویں منزل پر کھڑے ہو کر سال بھر میں شاہکار تخلیق کیا۔ یہ شاہکار جب مکمل ہو گیا تو وہ اسے دور سے دیکھنے کے لیے آہستہ آہستہ الٹے قدم چلنے لگا۔ وہ اپنے شاہکار کی خوبصورتی اور اپنی تخلیق کی خمار میں اس قدر محو تھا کہ وہ یہ بھول ہی گیا وہ 24ویں منزل کی بلندی پر ایک ایسے پلیٹ فارم پر کھڑا ہے جس کے دائیں بائیں اور پیچھے کوئی ریلنگ نہیں۔ وہ اس پلیٹ فارم پر آہستہ آہستہ الٹے قدم چل رہا تھا۔ نیچے درجنوں لوگ کھڑے تھے۔ وہ الٹے قدم چلتا ہوا آخری سرے پر پہنچ گیا اور اب ایک قدم اٹھانے کی دیر تھی اور وہ 24ویں منزل سے نیچے آ گرتا۔ مجمع سانس روک کر دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ اسے آواز دے کر خطرے سے مطلع کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں خطرہ تھا کہیں ان کی آواز سن کر مصور گھبرا نہ جائے اور گھبراہٹ میں وہ آخری قدم بھی نہ اٹھا لے اور یوں ملک ایک شاندار مصور سے محروم ہو جائے۔ چنانچہ لوگ سانس روک کر کھڑے تھے اور مصور موت سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو کر اپنی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اچانک کسی طرف سے ایک شخص آیا، وہ پلیٹ فارم پر چڑھا، اس نے بڑا سا برش اٹھایا، برش رنگ کے ڈبے میں ڈبویا اور اس کی تصویر پر پھیرنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے چند سیکنڈ میں مصور کی ساری تصویر برباد کر دی۔ مصور کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تیزی سے تصویر کی طرف بھاگا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ شخص تیزی سے تصویر خراب کرنے لگا۔ مصور اس کے قریب پہنچا تو اس شخص نے برش نیچے رکھا اور دوڑ لگا دی۔ مصور اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے نیچے آئے۔ اجنبی مجمع میں گھسا اور غائب ہو گیا۔ مصور اسے تلاش کرتا رہا۔ تلاش کرتے کرتے تھک گیا تو فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور دور سے اپنی تصویر دیکھنے لگا۔ اس کی تصویر برباد ہو چکی تھی۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہوتے چلے گئے۔ وہ روتے روتے تھک گیا تو لوگوں نے اسے بتایا، یہ شخص جسے تم اپنا دشمن سمجھ رہے ہو وہ تمہارا سب سے بڑا محسن ہے۔ اس نے تمہیں مرنے سے بچا لیا۔ اس نے حیران ہو کر اوپر دیکھا۔ لوگوں نے اسے وہ پلیٹ فارم دکھایا جس کے آخری سرے پر وہ کھڑا تھا اور موت اس سے صرف ایک قدم پر تھی۔ لوگ اسے صرف بتا رہے تھے اگر عین وقت پر وہ اجنبی نہ آتا، وہ اس کی تصویر پر برش نہ پھیرتا، اس کو اس پر غصہ نہ آتا اور وہ غصے سے اس کی طرف نہ دوڑتا تو وہ اب تک مر چکا ہوتا۔ مصور نے پلیٹ فارم کو دیکھا، اپنی برباد شدہ تصویر کی طرف دیکھا، آسمان پر نگاہ ڈالی اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ مصور کا خیال تھا وہ زندگی میں ایسی سینکڑوں تصویریں بنا سکتا ہے، لیکن زندگی اسے دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اس نے دل ہی دل میں اس اجنبی کا شکریہ بھی ادا کیا جس نے اسے اس وقت بچا لیا جب وہ اپنی زندگی کا آخری قدم اٹھا رہا تھا۔ ہم سب اس مصور کی طرح ہیں۔ ہم اپنی اپنی زندگی میں آخری قدم پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے اور موت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، بس ایک قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے اور ہم فارغ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ جاتا ہے۔ کوئی فرشتہ کسی طرف سے آتا ہے اور ہماری تصویر پر برش پھیرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہماری برسوں کی ریاضت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ہم اپنے سامنے اپنی متاع، اپنی کمائی اور اپنی محنت کو ضائع ہوتے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم قدرت کو اپنا دشمن بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ظالم بھی۔ ہم اس لمحے خود کو دنیا کا بد نصیب ترین انسان بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ہماری وہ ناکامی، ہماری وہ نامرادی اور ہماری وہ بد نصیبی وقتی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اس مصور کی طرح آخری قدم سے واپس لے جاتی ہے اور ہم بہت بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ یہ حادثے، یہ نقصان اور ناکامیاں ہم اور ہمارے خاندان کے راستے میں
راستے تبدیل کرتی ہیں، لیکن ہم اس قدرت کی شکایت شروع کرتے ہیں جو اگر عین وقت ہماری تصویر خراب کرنے کے لیے کسی اجنبی کو نہ بھجوائے تو ہم 24ویں منزل سے نیچے گر جائیں اور ہماری ہڈیاں تک زمین میں خاک کی طرح مل جائیں۔ ہمارے منصوبوں اور ہماری کوششوں کی تصویریں خراب ہوتی رہی ہیں، اسی لیے تو ہم زمین پر کھڑے ہیں، اسی لیے تو ہم زندہ ہیں، اور اسی لیے تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے جسے ہم اس کا عذاب سمجھ رہے ہیں۔